بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں احمد فضان اور ویلکم بیک آن آور پوڈ کاسٹ. اور جیسے کہ ہم نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی اور اناؤنس بھی کیا تھا کہ آج بہت ہی خاص مہمان ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں اور وہ اس وقت تشریف لا چکے ہوئے ہیں. اور یہ پہلی بار اتنی کراؤڈیڈ پوڈ کاسٹ ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں بہت سے لوگ موجود ہیں. اوبیسلی سب سننا چاہتے ہیں بہت ساری اور بھی چیزیں بھی، کارپوریٹ سیکٹر سے بھی اور بینکنگ سیکٹر سے بھی. اور انسٹاگرام کے اوپر آپ نے پوسٹ دیکھی، وہاں سے بھی ہم نے بہت سارے کویشچنز لیے ہیں. بینک آف پنجاب کے بہت سینئر ایگزیکٹو اور بہت اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جناب نوفل صاحب. سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. شکریہ. السلام علیکم فضل. آپ خیریت سے ہیں؟ آئی ایم فائن، تھینک یو. یہ پوڈ کاسٹ کا آئی تھنک پہلا کوئی ایکسپیرینس شاید نہ ہوا اس فارمیٹ میں. انٹرویوز تو بہت سے ہم نے آپ کے سنے بھی، لیکن پوڈ کاسٹ کا آئی تھنک شاید ایبسولوٹلی جی پہلا ایکسپیرینس ہے. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. ہوپ فلی انشاءاللہ کچھ ویلیویبل انفارمیشن. جی بالکل انشاءاللہ ہماری آڈینس بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے. سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے سر کہ آپ کی پرسنل اگر آپ بریفلی بتا پائیں جرنی کیا رہی بینکنگ تک آنے کے. آپ شروع میں آپ کس طریقے سے یہاں تک پہنچے؟ کافی ڈائیورس رہی ہے احمد، اینڈ آئی ایم تھینکفل دیٹ یو آسک دس کویسچن. سو بیسیکلی آئی ایم این انجینئر بائی ٹریننگ. سول انجینئرنگ میں نے کی ہے بٹ کبھی پریکٹس نہیں کی. یونیورسٹی کے فوراً بعد میں سول سروسز میں چلا گیا، جیسا کہ زمانے کا ایک بڑا رواج تھا. کچھ عرصہ سرکار پاکستان کی خدمت میں گزارا. بٹ دین لیٹر آن میں لمس سے ایم بی اے کرنے کے بعد. ایک منٹ سر، یہ آپ نے دو جملوں میں بہت بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں. تو آپ بائی چوائس آپ نے پھر چھوڑا یا کوئی حالات ایسے بن گئے تھے یا کیوں آپ نے اس کو چھوڑا؟ امید تو ہے کہ بائی چوائس چھوڑا، مذاق سے حد تک، باقی میں بائی چوائس تھا. زندگی میں جو مختلف مراحل ہیں وہ انسان جب مڑ کے دیکھتا ہے تو لگتا ہی ہے کہ یہ ہونا ہی تھا، یہ طے ہی تھا. اس وقت آپ اپنے آنے والے مستقبل کے حوالے سے پلاننگ ضرور کر رہے ہوتے ہیں، کچھ خدشات بھی ہوتے ہیں، کچھ ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے. سو میرا جو سفر ہے وہ اس لحاظ سے کافی ایکسائٹنگ اور ڈائیورس رہا ہے کہ انجینئرنگ، پھر سول سروس، اس کے بعد پھر ایم بی اے، اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ مائی کارپوریٹ کیریئر. اور کارپوریٹ کیریئر بھی میں نے بینکنگ سے شروع نہیں کیا. میں نے ایک کمپنی میں پینٹ بیچنے سے اپنا کارپوریٹ شروع کیا کیریئر، اور اس کے پھر فوراً بعد میں بینکنگ میں چلا گیا. مختلف بینکوں میں نے خدمات سر انجام دی، اور اب گزشتہ 8 سالوں سے میں بینک آف پنجاب میں ہوں. کرنٹلی آئی ایم دا چیف ڈیجیٹل آفیسر فار بینک آف پنجاب. ویری صحیح، بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ جو آپ نے بار بار ویریشنز آپ لے کر آتے ہیں، یا آپ کسی ایک چیز کو مکمل ایکسپلور کر لیتے ہیں اس کے بعد کسی نئی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، یا جو ایک شفٹ آتا ہے وہ کن گراؤنڈس کے اوپر آتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس اے بٹ آف بوتھ. سو ایک انسان کا جو ایک ذاتی اور پرسنل سفر ہوتا ہے فلفلمنٹ کی طرف، وہ بھی چلتا رہتا ہے، اور مختلف سیکٹرز اور مختلف فیلڈز ڈفرینٹ ٹائمز پہ مختلف اپرچونیٹیز بھی تھرو کرتے رہتے ہیں. سو پچھلے 20 سالوں میں جو ٹیکنالوجی، آئی ٹی جس کو ہم بولتے ہیں، یا ڈیجیٹل آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، اس کا جو اپرچونیٹی سیٹ ہے وہ بڑا ایکسائٹنگ رہا ہے. اور اٹ از ناٹ اے سرپرائز کہ میں بھی آہستہ آہستہ اس گرداب کی طرف آتا گیا ہوں. اور ویسے تو بینکنگ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی کا پلے ویسے بھی باقی شعبوں سے زیادہ رہتا ہے، لیکن گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں ہماری جو ڈفرینٹ ڈیجیٹل پروڈکٹس اور سروسز کی پینیٹریشن بینکنگ میں رہی ہے، اس سے میں بھی کافی انٹرسٹڈ رہا. اور آئی گیس کہ یہ ایک نیچرل ٹرانزیشن تھا کہ میں ڈفرینٹ بزنس سے ہوتا ہوا ڈیجیٹل بینکنگ. دیٹس ویری انسپائرنگ. اس وقت جو بہت سے لوگ انجینئرز ہیں یا کسی پینٹ کمپنی میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، کمپنی میں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کو آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ وہ بھی فورسی کرتے رہیں، دیکھتے رہیں رائٹ لیفٹ؟ ایبسلیٹلی. میری واحد ایڈوائس فار واٹ ایور اٹس ورتھ یہ ہوگی کہ اگر آپ کسی اپرچونیٹی کو دیکھ رہے ہیں، جنرلی سینس کر رہے ہیں، ٹیک اٹ. زندگی اسی کا نام ہے. اٹس اے کویسچن آف ٹیکنگ ڈیسیژنز اینڈ دین لوکنگ بیک آن اٹ. بالکل ایسے ہی. اور بہت سی جو دوسری فیلڈ ہے اس میں بڑی آبویسلی ویریشنز ہیں، بڑی ڈفرینٹ قسم کی فیلڈ ہوتی ہیں، اس کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے. اور یہ جو بینکنگ کی فیلڈ ہے یہ مکمل ایک ڈفرینٹ ہے، جس میں اس وقت آپ صبح شام کام کر رہے ہیں. اس بینکنگ کی فیلڈ میں آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے؟ اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں. میں نے بہت انجوائبل فیلڈ پایا اس کو. بینکنگ بنیادی طور پہ ایک پیپلز بزنس ہے، بیکاز اس میں کنزیومر اور کسٹمر سائڈ پہ بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں. اور اس بینگ اے سروس انڈسٹری، گو کہ یہاں پہ ٹیکنالوجی کا عمل دخل جیسے میں نے بتایا بڑھتا گیا ہے، بٹ ان ایسنس اٹ ریمینز اے پیپلز بزنس. پیپل آر دا ریئل، جس کو ہم بولتے ہیں ایچ آر از دا ریئل انجن فار ڈیلیورنگ دس سروس. دونوں اینڈ پہ. اور اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کنزیومرز کی ان نیڈس کو پورا کرتی ہیں، فائنینشیل نیڈس، جو کہ ضروری بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت پرسنل بھی ہیں. سو ہم ہر وقت اس چیلنج کو نمٹ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اپنے کسٹمرز اور کنزیومرز کو ان کی من پسند سروسز سہولت کے ساتھ بھی دی جائے، کانفیڈینشیلٹی کا عمل اور خیال بھی رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرومپٹنس اور کاسٹ افیکٹو بھی ہو. سو یہ بڑے انٹرسٹنگ چیلنجز ہیں جو کہ ہمارے اینڈ پہ آتے ہیں. آئی پرسنلی انجوائے سالونگ دیز چیلنجز. جو ہماری ٹیمز ہوتی ہیں، دوز آر ہائی انٹلیکٹ،
highly motivated people, بیکاز وہ ٹیکنالوجی ڈیجیٹل کے اسپیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس اسپیس میں ینگ جنریشن کا ایک ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے. سو ان کو سیٹسفائڈ رکھنا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اور چیلنجنگ کام ہوتا ہے. سو آل ان آل آئی ریئلی انجوائے both aspects of this being a people's business. That's very important. سر آپ ایویلویٹ کیسے کرتے ہیں کہ جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں, جو پالیسی بنا رہے ہیں, اس کے جو امپیکٹ ہے, جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں, وہ پبلک تک پہنچ رہے ہیں اور پبلک اس سے مستفید ہو رہی ہے؟ ایویلویٹ کرنے کا, انالائز کرنے کا ویری گڈ کویشچن. بیکاز کسی بھی پروجیکٹ اور انیشیٹو کو لیتے وقت ہمارے دماغ میں کچھ KPIs یا کچھ اینڈ پیرامیٹر ضرور ہوتے ہیں, بٹ وی آلسو لرن along the way. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک پروڈکٹ کو لے کر آ رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اس کی آف ٹیک اتنی حد تک ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ لگے کہ وہ آف ٹیک تو زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کی جو امپیکٹ ہے آن کسٹمر لائف از مور. سملرلی کچھ ایسے پروڈکٹس یا پروسیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک انپریڈکٹیڈ وے میں کسٹمرز کی کسی نیڈ کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمارے بزنس میں اس کو ہم بولتے ہیں ٹو بی ایجائل. اٹ از ناٹ جسٹ انف ٹو پلان اینڈ ایگزیکیوٹ, واٹ از آلسو امپورٹنٹ, جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کی جو پرفارمنس اور ریزلٹس کو بھی بڑے کوئکلی مانیٹر کر کے اس کی بنیاد پہ اگر پروڈکٹ یا پروسیس میں کوئی چینج لانے کی ضرورت ہے تو وہ کیا جائے. یہ ایجلٹی ہی ہے جو کہ ایک کمپنی کو دوسری کمپنی سے ممتاز کرتی ہے. چینج لانے کی آپشن ہوتی ہے, مطلب بیچ میں آپ اس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں, ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ پالیسی بن گئی ہے تو اب یہ پورا سال ہونے کے بعد ہی چینج ہوگی. چینج لانے کی آپشن ہوتی ہے, نہ صرف آپشن ہے بلکہ انتہائی ضروری ہے. آج کے کمپیریٹیو دور میں وہ کمپنیز, وہ بینکس, وہ ادارے ہی کامیاب ہیں جو کہ اپنے کسٹمرز کے یوزیج اور فیڈ بیک کی بنیاد پہ اپنے پروڈکٹ اور سروسز کو کوئکلی اڈیپٹ کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں تو فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے جو فارم فل کرتے ہیں یا پھر رسپانس بھیجتے ہیں وہ بے معنی نہیں ہوتا, اس کا ایک سرٹن امپیکٹ ہوتا ہے. ایبسولوٹلی. اور آج کل سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے دور میں تو رسپانسز کی جو پرومپٹنس اور ان کی جو آئی ووڈ سے آنیسٹی آلسو وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس تو یہ بہت بڑا قیمتی ڈیٹا جمع ہوتا ہے. ایسے ہے سر. ریسنٹلی ہم نے کسان کارڈ کی ایک پوسٹ دیکھی اور بہت سے لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں اس کے بارے میں, بہت سے ویڈیوز بھی ہیں, اور کسانوں کے حالات انفارچونیٹلی بہت اچھے نہیں تھے. ریسنٹ کچھ اس میں ٹرموائلز بھی رہے, کچھ خسارے بھی رہے, اور گندم کا جو بھی کرائسس رہا. تو اس صورت حال میں ایک کسان کارڈ کی کیا ضرورت محسوس ہوئی اور بیسکلی کیا ہے, تھوڑا سا اگر آپ تعارف کروا. ضرور. سو احمد, ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک زراعت پہ ڈپینڈنٹ ملک ہے. ہماری GDP کی ایک بہت زیادہ پرسنٹیج کسانوں اور ان کی محنت سے اگائی کی گئی فصلوں پہ منحصر ہوتی ہے. کچھ اندازوں کے مطابق یہ 22% ہے. ہمارے بینک کی ایک انٹرنل اسٹڈی کے مطابق اگر ہم ڈاؤن اسٹریم ویلیو ایڈیشن کو بھی نظر میں لائیں تو یہ نمبر ایز ہائی ایز 46% چلا جاتا ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر اور پنجاب جیسے صوبے میں جو کہ پاکستان کی ایک بریڈ باسکٹ ہے اور جہاں پہ سب سے زیادہ زراعت پائی جاتی ہے, اٹ از اونلی بٹ نیچرل کہ کسانوں کی فائنینشیل انکلوژن اور ان کا جو ایکسیس ٹو کریڈٹ ہے اس کے پرابلمس کو سالو کیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کسان بھائی مختلف فصلوں کے لیے محنت کرتے ہیں. ان کو اس فصل کے لیے فصل اگانے سے پہلے کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ کھاد, بیج اور دیگر زرعی انپٹس خرید سکیں. اس کے بعد جب وہ فصل بیج دیتے ہیں تو اس کی رکھوالی اور اس کو اگانے کے لیے ان کو مزید کچھ انپٹس کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ زرعی ادویات اور کیڑے مار ادویات وغیرہ وغیرہ اسپرے کرنے کے لیے. اور کچھ مہینے گزرنے کے بعد جب ان کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے اور وہ اس کو بیچ کے اپنا زر کماتے ہیں, تب جا کے ان کا کیش فلو اس پوزیشن میں آتا ہے کہ وہ اپنے ان کاسٹ کو پورا کر سکیں. اس ایکویژن کے اندر بینکس ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ گو کے بینکس کسانوں کی زرعی انپٹ کے لیے کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اوور آل اس میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ کم ہے. اس کمی کو دیکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بہت بڑا ایگریکلچر پیکیج انٹروڈیوس کرایا پنجاب کے کسانوں کے لیے, جس کی کل مالیت تو 400 ارب روپے ہے, لیکن اس میں ایک جو سنگل موسٹ بگسٹ کمپوننٹ ہے وہ کسان کارڈ کے تھرو 300 ارب روپے کے بلا سود قرضے, انٹرسٹ فری لونز پرووائڈ کرنے کے لیے, جو کہ 4 فصلوں میں محیط ہے. سو گورنمنٹ یہ ٹارگٹ کر رہی ہے کہ آنے والی 4 فصلوں میں ہر فصل میں 5 لاکھ کسانوں کو 75 ارب روپے تک کے بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں, جو کہ 6 مہینے کے لیے ہوں. 6 مہینے تک ان کو یہ آزادی ہو کہ وہ
اس قرضے سے فائدہ اٹھا کے اپنی فصلوں کو اگائیں اور جب وہ فصل بیچ کے پیسہ کمائیں گے تو اس سے وہ قرضہ واپس کر دیں. اس پوری ایکویژن میں بینک آف پنجاب حکومت پنجاب کے ساتھ ایک ایگزیکیوٹنگ پارٹنر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. مزے کی بات احمد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پورا عمل ڈیجیٹل ہے. اس میں کوئی کاغذ انوالو نہیں ہے, اس میں کسی کسان کو کسی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسٹمر ایکسپیرینس اتنا سہل ہے کہ ایک کسان نے اپنے موبائل فون سے اپنا شناختی کارڈ 8070 پہ PKC اسپیس شناختی کارڈ نمبر لکھ کے SMS کر دینا. اچھا, صرف SMS کریں, انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کو ایک جواب موصول ہوگا, بتدریج جواب موصول ہوتے رہیں گے کہ آپ کی درخواست رجسٹر ہوگی, بٹ ایونچولی ایک SMS آئے گا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کے تحت اتنی مالیت کا قرضہ منظور ہو گیا ہے, یا یہ جواب آئے گا کہ آپ کا یہ ایشو ہے, اس کو آپ ریزالو کر لیں. اور یہ سب کو صرف ایک SMS کرنے پہ ہوگا. صرف ایک SMS کرنے پہ ہوگا. اس پورے پروسیس کے پیچھے آف کورس حکومت پنجاب کے مختلف ادارے اور بینک آف پنجاب نے ایک ڈیجیٹل پروسیس فلو قائم کیا ہے, مختلف ایجنسیز کو انکارپوریٹ کیا ہے. مقصد حکومت کا یہ ہے کہ کسانوں کو بغیر کسی انڈیو پریشانی کے اپنے سہولت کے ساتھ بلا سود قرضے کی فراہمی کی جائے. سو دیٹس ان ایسنس از دا ہول. اور اس کے ایلیجیبل کون سے کسان ہوں گے؟ ہر قسم کے کسان لے سکتے ہیں یا کوئی خاص کرائٹیریا ہے اس کے لیے, کوئی کنڈیشن ہے؟ حکومت کا چونکہ مرکز اس وقت چھوٹے کسانوں اور ان کی فلاح اور ان کے لیے ہے, سو اس اسکیم کے اندر 12.5 ایکڑ تک کا رقبہ رکھنے والے کسانوں کو ایلیجیبل کیا گیا ہے. اس میں کچھ بنیادی شرائط ہیں. اوبیسلی پنجاب کے سٹیزن ہونے چاہیے, شناختی کارڈ ایک ویلڈ بغیر ایکسپائری والا ہونا چاہیے, اور آپ کا جو فون ہے اس کی سم آپ کے اپنے موبائل اپنے CNIC کے اگینسٹ رجسٹر ہونے چاہیے. صحیح ہے, اگر ویلڈ ساری شرائط بہت ویلڈ ہیں, لیکن جو ہمارے کسان بھائی مطلب ٹھیکے پہ کام کرتے ہیں بہت سارے, اوبیسلی جن کے پاس اپنی بہت زیادہ زمین نہیں ہے, وہ اس سے مستفید نہیں ہو پائیں گے اس سائیکل میں. نہیں, کیونکہ حکومت کا آپ نے بڑا یہ ویلڈ پوائنٹ لیا. چونکہ ہم ایک ڈیجیٹل پروسیس کے تھرو جا رہے ہیں, سو اس وقت ہماری جو بیک اینڈ پہ ایجنسیز ہیں ان کے پاس جو ڈیجیٹل ریکارڈ ہے وہ اس وقت لینڈ اونرشپ کا موجود ہے. اس لیے اس ڈیجیٹل پروسیس کو رکھتے ہوئے ابھی ہم صرف اونرز آف لینڈ کے حوالے سے اس اسکیم کو کر رہے ہیں. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہت جلد جو ٹیننسی کا ریکارڈ اور کاشتکاری کا ریکارڈ بھی ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے. جیسے ہی وہ ڈیجیٹل ہو جائے گا تو اس میں آپ کی بات بھی پوری ہو جائے گی. بہت بڑا کام ہے سر, اگر لینڈ ریفارم, یہ ساری لینڈ ریکارڈ بھی اگر ڈیجیٹائز ہوئی تو بہت بڑا انقلاب ہوگا. آپ نے بڑا بتایا کہ اس میں کام ہو رہے ہو. جی, سو لینڈ ریکارڈ ان ٹرمز آف اونرشپ آف لینڈ تو ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے پورے پنجاب میں. اب جو کاشتکاری اور خانہ کاشت والا جو جس کو ہم گردواری بولتے ہیں وہ بھی پروسیس ہونے جا رہا ہے ڈیجیٹلائز, اور جیسے ہی وہ ڈیجیٹلائز ہوگا تو آپ کی یہ بالکل اچھی بات ہے کہ وہ کاشتکار بھائی جو کہ ٹیننٹ کے طور پہ کاشتکاری کریں وہ بھی پھر ایلیجیبل ہو جائیں گے آنے والی فصلوں میں. اچھا, اور اس کے لیے سر کوئی لمٹ کیا ہے, کتنی اماؤنٹ میں وہ ہوگا؟ اور باقی اس میں قرضے کی لمٹ 30,000 روپے فی ایکڑ تک تعین ہے, ود اے کیپ آف 5 ایکڑ. میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر کسی کاشتکار بھائی کے پاس 3 ایکڑ زمین ہے اور وہ اپنے فون سے SMS کرتے ہیں اور ان کے تمام چیک اوکے ہونے کے بعد, بینک آف پنجاب کی طرف سے کریڈٹ چیک ہونے کے بعد, ان کو 3 ایکڑ کے اگینسٹ 30,000 روپے فی ایکڑ کے حوالے سے 90,000 روپے کا لون سینکشن ہو جائے گا. اسی طرح ایک کاشتکار ہیں بھائی ہیں جن کے پاس 7 ایکڑ زمین ہے اور وہ بھی اسی چیک سے گزرنے کے بعد اوکے ہو جاتے ہیں تو ان کو ٹل کیپ آف 5 ایکڑ تک دیا جائے گا. ایشو ہو جائے گا. سر اس کی وصولی کا کیا طریقہ کار ہے؟ کسی بینک سے جا کر لینا ہے یا آن لائن اکاؤنٹ میں آ جائے گا یا کیا؟ چونکہ ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے اس لیے حکومت نے بینک آف پنجاب کے تھرو کسان کارڈ کو ایک چپ ٹیپ بیسڈ کارڈ کے طور پہ, جس طرح ایک نارمل کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, وہ دینے کا تعین کیا ہے. احمد, اس میں بہت ساری ایکسائٹنگ چیزیں پنہا ہیں. کریڈٹ کی ہم نے بات کی کہ اس سے کاشتکار کو اس وقت بلا سود قرضہ ملے گا جب اس کو چاہیے ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ڈیجیٹل پروسیس ہونے کی وجہ سے سہولت موجود ہے, کسی قسم کی مشکل پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. نمبر 3, ان کو یہ قرضہ ایک کارڈ کی شکل میں ان کے حوالے کیا جائے گا, جس کے لیے ان کو صرف ایک دفعہ BOP کی برانچ یا
جو مقامی تحصیل کے ایگریکلچر آفس آنا پڑے گا, جہاں پہ Agriculture ان کو office. کارڈ دیا جائے گا, ان سے ایک بایو میٹرک ویریفیکیشن کی جائے گی جس سے ان کا کارڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اس کارڈ کے اوپر دیے گئے قرضے کو خرچ کرنے کے لیے بی او پی پورے پنجاب میں 4,000 مرچنٹس اسٹیبلش کر رہا ہے جو کہ فرٹیلائزر, سیڈز اور زرعی ادویات بیچنے کے کاروبار میں انوالوڈ ہیں. ان کے پاس ہم لیٹسٹ اسمارٹ پوس لگا رہے ہیں, پوس مشین لگا رہے ہیں, جس میں کاشتکار اپنی ضرورت کے مطابق جائیں گے, اس کارڈ کو ٹیپ کریں گے اور جو بھی ان کی ضرورت کی چیز ہوگی وہ خرید لیں گے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے کیش لیس ٹرانزیکشن. سو بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا ٹیک ہوتی جا رہی ہیں. اس کے اندر زرعی اکانومی کی ڈیجیٹلائزیشن بھی چل رہی ہوگی, اس میں کاشتکاروں کی فائنینشیل انکلوسیوٹی اور فائنینشیل لٹریسی بھی چل رہی ہوگی, اس میں کیش لیس اکانومی اور ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف قدم بھی ہو رہا ہوگا, اس میں فارمرز اور ہماری برانچز کے درمیان جو تعلق جڑا ہوگا اس سے ان کو مزید بینکنگ سروسز کی طرف جانے کی بھی رغبت ہوگی. سو غرض ایک ہی پروجیکٹ میں بہت کثیر المقاصد قسم کے اس میں مقاصد حاصل کیے جائیں. بالکل ایسے بہت امیزنگ ہے سارا پروسیس آپ نے بتایا. کوئی چیلنجز اور رسک بھی اس میں تھوڑے بہت انوالو ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کارڈ وہ گم ہو جاتا ہے, اس کی کوئی ری ایشوئنس کا بھی کوئی ایشو آبویسلی طریقہ کار وضع ہوگا. اس میں ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن قائم کی ہے جس کا نمبر 111-333-267 نمبر ہم چلا دیں گے اسکرین. جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, 111-333-267 بھی ہے. اس کے علاوہ پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی ہماری 603 برانچز جو کہ ہر تحصیل میں موجود ہیں, وہ بھی ایک کانٹیکٹ پوائنٹ ہے. سو ہمارے کسی بھی کاشتکار کا اگر انفارچونیٹلی کارڈ گم جاتا ہے تو آل ہی نیڈس ٹو ڈو از کہ وہ یا تو کال کر کے اپنی کمپلینٹ جمع کرا دیں, ہم کارڈ ریپلیس کر دیں گے, یا ہماری کسی برانچ میں جا کے کمپلینٹ کر دیں, ہم ان کا کارڈ ریپلیس کر دیں گے. صحیح ہے. بہت سے لوگ انشاءاللہ معاہدے کے تحت وہ آبویسلی لون واپس بھی کرنا ہوگا سب کو, لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اگر واپس نہ کرے یا نہ کر پائے تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی کوئی اس کے حوالے سے؟ میں احمد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسکیم اتنی اچھی اور اتنی سہل ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے کاشتکار بھائی اس اسکیم کو بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ نہ صرف استعمال کریں گے بلکہ اس کی جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو وہ اس کی فوری اور مکمل ادائیگی بھی کریں گے. ہاویور جس طرح آپ نے فرمایا کسی وجہ سے اگر کوئی نہیں دیا جائے گا, سو اس میں 3 میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم 1 مہینہ دیں گے اس کاشتکار کو کہ وہ اپنے پیسے, سو اٹس ناٹ لائک کہ ایک ڈیٹ آئی اور اس ڈیٹ کے اندر آپ نے ساری رقم دینی ہے, ان کے پاس پورا 1 مہینہ موجود ہوگا. میں ڈیٹس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو آپ کی ہیلپ سے کلیئرٹی دیتا ہوں. اس اسکیم کے تحت کارڈ سپینڈ کرنے کی ڈیٹ کا جو شروع ہے وہ ہے 15 اکتوبر 2024. سو ابھی ہم کارڈز دے رہے ہیں لیکن 15 اکتوبر 2024 سے سٹارٹ ہو جائے گا. 6 مہینے تک کاشتکار اس کو سپینڈ کر سکتے ہیں, یعنی 15 اکتوبر 2024 سے لے کے 15 اپریل 2025 تک کاشتکاروں کے پاس یہ ٹائم ہوگا کہ وہ اس کارڈ کے تھرو اپنے قرضے کے اگینسٹ ایگریکلچر انپٹس خرید سکیں. اس پورے 6 مہینے میں ان لائک اے نارمل کریڈٹ کارڈ ان کو منتھلی بل کرانے کے لیے جمع کرانے کے لیے نہیں کہا جائے گا. سو میں یہ دوبارہ واضح کر دوں کہ ان 6 مہینوں میں ان سے اس قرضے کی واپسی کا تقاضا نہیں کیا جائے گا, وچ از نارملی ڈن ان دا نارمل کریڈٹ کارڈ. 6 مہینے ختم ہونے کے بعد یعنی کہ 15 اپریل کے بعد ان کو بذریعہ SMS ایک بل بھیج دیا جائے گا جس میں ان کو جتنا بھی قرضہ انہوں نے لیا ہے اس کی ادائیگی کی اماؤنٹ دی جائے گی, اور وہ واضح رہے کہ صرف اصل زر ہوگا بیکاز اس میں بلا سود قرضہ ہے. 15 اپریل سے لے کے 15 مئی تک ہمارے کاشتکار بھائیوں کے پاس پورا 1 مہینہ ہوگا کہ وہ اس بل کی ادائیگی بینک آف پنجاب کی کسی بھی قریبی برانچ میں جا کے بڑے آرام اور سہولت سے کر سکیں. 15 مئی تک اگر کوئی خدا نہ خواستہ جمع نہیں کرا سکیں گے تو پھر ان کاشتکار کو ہم ایک اور نوٹس بھیجیں گے کہ جی آپ جمع کرا دیں. 1 مہینہ مزید گزرنے کے بعد بھی اگر وہ مزید جمع نہیں کرائیں گے تو پھر انفارچونیٹلی ہمیں کچھ اقدامات ایسے لینے پڑیں گے جو کہ ایک نارمل کنزیومر کے ساتھ ہمیں وہ ضروری ہے, وہ تو رول آف. سو میں انکریج کروں گا اور گزارش کروں گا اپنے کاشتکار بھائیوں کو کہ یہ اتنی سہل اور اتنی آسان اسکیم کو کسی بھی صورت اپنے سے دور نہ ہونے دیں, بالکل, اور اپنے ذمے جو قرض کی ادائیگی ہے اس کو 15 اپریل سے 15 مئی کے دیے گئے وقفے میں پورا کر دیں, ورنہ ادروائز لیٹ ڈیفالٹ کے کیس میں وہ آنے والی اگلی فصل کے لیے قرضے سے نااہل ہو سکتے ہیں. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کوئی ون ٹائم اسکیم نہیں ہے, یہ ابھی ہم ربی کے لیے چلا رہے ہیں, پھر یہ خریف کے لیے اگلے سال چلے گی, پھر ربی. سو میں یہ انکریج کروں گا کاشتکاروں کو کہ اس کارڈ کو بنوائیں, اس کو حفاظت سے رکھیں, اس کو استعمال کریں,
اس کی پیمنٹ اور اس کی ادائیگی بر وقت کریں اور اگلی فصلوں میں دوبارہ سے اس کو یوز کریں, اسی کارڈ کو بار بار یوز کیا جا سکے. تو وہ اگلی اسکیم میں ایک نااہلی کے ساتھ آبویسلی کوئی قانون کے مطابق کوئی سزا بھی آبویسلی ہونی ہوگی. یا لفظ سزا ایک بہت سخت لفظ ہے, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے آنے والی کریڈٹ اسکیم سے باہر رکھنا بھی ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا ڈس انسینٹیو ہے. دوسرا جو بلا سود جو پروپوزیشن ہے اس کے اگینسٹ پھر کچھ چارجز پڑ جائیں گے ان کو. سو نہ صرف ان کو اصل جو رقم ادا کرنی پڑے گی بلکہ کچھ لیٹ چارجز بھی دینے پڑیں گے. اور اس کے علاوہ ان کی جو زمین ہے وہ ڈیجیٹلی اس کو ایک لین مارک کر دیا جائے گا. سو یقینی طور پہ کچھ ایسی کارروائیاں ضرور ہوں گی جو کہ پھر انشور کریں گی کہ ایون جو لیٹ پیمنٹ کرنے والے ہیں وہ پیمنٹ کر دیں, بیکاز ہم چاہیں گے کہ قرضہ واپس ہو تاکہ وہی پیسہ پھر اور کاشتکاروں کو دیا جا سکے. لیکن میں اس گفتگو کے تحت اگین ایک پازیٹیو پیغام دینا زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ اس اسکیم کو سہل سمجھیں اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں. نہیں اوور آل سر بڑی پازیٹیو وائب آپ کی گفتگو سے پوری محسوس ہوئی ہے, اور ماشاء اللہ جتنا سہل اور جتنا لینینٹ پورا کا پورا پروسیس ہے اور جتنے اس کے فوائد ہیں وہ آپ سے گنوائے, لیکن جزا اور ساتھ ساتھ ہی وہ ساری چیزیں ہیں. آپ نے سر ایک پوائنٹ فرمایا کہ منتھلی بیسس کے اوپر ان کو ریمائنڈرز نہیں جائیں گے ان کو, تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کوئی سائیکولوجیکل ریزنز ہیں یا مطلب مہینے کی آبویسلی جو بھی کوئی لون دیتے ہیں یا دوسری اسکیمز ہوتی ہیں اس میں تو منتھلی ریمائنڈرز بھی اور بار بار جو ہے, تو اس کے پیچھے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کاشتکار بھائی ہیں ان کے پروڈکٹ کا سائیکل اس نوعیت کا ہے کہ جب وہ فصل بیچتے ہیں اس سے لے کر اس فصل کی کٹائی اور رقم کی وصولی تک ان کے پاس اور کوئی کیش فلو کی امید نہیں. چونکہ ان کی بزنس کی سائیکل ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کا جو کیش آنا ہے وہ 6 مہینے بعد ہوگا, اسی لیے ہم نے اس پروڈکٹ کو اسی طرح سٹرکچر کیا ہے کہ ان کو اس انٹرویننگ 6 مہینے میں کوئی کیش پیمنٹس نہ کرنی پڑے. جو ہمارے نارمل کریڈٹ کارڈ جیسے آپ اور میں استعمال کرتے ہیں اس میں ہم عادی ہیں ہر مہینے اپنے بل کو وصول کرنے کے لیے اور بل کی پیمنٹ کرنے کے لیے, بیکاز ہمارے کیش فلوز منتھلی پیمنٹ کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ پروڈکٹ ایسا ہے جو کہ کاشتکار کی اس کریڈٹ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے جو کہ 6 مہینے کے سائیکل پہ کیش فلوز پہ بیسسڈ ہے, اس لیے ہم ان کو مہینے میں دے رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے. محکمہ زراعت اور بینک آف پنجاب دونوں ایک بڑے جامع پروگرام پہ عمل کر رہے ہیں جس میں ان 6 مہینوں میں ہم کانسٹنٹلی اپنے ان کسٹمرز کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اگر ان کو کوئی دشواری آ رہی ہے یوزیج کے حوالے سے اس حوالے سے بھی, اور اگر ان کو کوئی اور کویشچن یا کوئری کا سامنا کرنا پڑے اس حوالے سے. صحیح ہے. اچھا سر, جو کاشتکار اور کسان اس وقت ڈر رہے ہیں کہ اس اسکیم کے تحت جو آبویسلی پاکستان میں کانسپریسیز جو ہیں وہ سب سے پہلے سامنے آتی ہیں, تو جو کچھ محدود لوگ ڈر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے خدا نخواستہ حکومت میں رجسٹر کر کے ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہی ہے, یا اس کے لیے کوئی ان کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کے پاس کوئی؟ دیکھیے میں اگین آئی ول آلویز ایمفسائز آن دا پازیٹیو سائڈ, اور میں اس بات کو مزید ایمفسائز کروں گا کہ اس پروڈکٹ اور اس سے جڑے ہوئے ڈیجیٹل نظام کے تحت حکومت ایک انٹرسٹ فری لون کا بڑا سہل پروڈکٹ دینے جا رہی ہے. ٹیکس نیٹ میں آئیں یا نہ آئیں اور جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی. بٹ آئی تھنک احمد ایک اور بھی بڑی اچھی ضرورت ہے آج کی دور میں کہ ہم اسکیمز اور انیشیٹوز کے پازیٹیوز کو ایمفسائز ضرور کریں, اور ضرور چیلنجز رستے میں آئیں گے. ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اس ہیوج اسکیم کے اندر بہت سارے کاشتکاروں کو بہت سارے مسائل بھی آئیں گے. ہمارے بہت سارے مرچنٹس ہیں جو کہ پہلی دفعہ پوس سسٹم کے ساتھ ٹرانزیکٹ کر رہے ہوں گے, ان کو پرابلم آئیں گے. بٹ ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ اس اسکیم کو چلانے میں ہی اس کی اصل ویلیو ہے. یہ ایک ون آف یا ون شاٹ اسکیم نہیں ہے. اس کی ایکچوئل ویلیو نمودار ہونا شروع ہوگی جب ہم اس کے 1, 2 یا 3 سائیکلز گھما چکے ہوں گے, جب یہ انٹیگریٹ کر چکی ہوگی ہماری رورل اکانومی کے اندر. لانگ ٹرم پلان ہے پورا. کسان کارڈ کے پورے پروسیس کے بارے میں تفصیل سے آپ نے بتایا, اور بہت سے لوگ انشاءاللہ اس کو کریں گے, اور کس کی اگر مزید بھی کیوری رہ گئی تو ویب سائٹ بھی اور دیے گئے نمبروں میں رابطہ کر کے مزید بھی اس کی ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں. سر آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بہت سے اور بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اوبیسلی آپ نے ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بہت ساری بات کی ہے, اس کی ساتھ سیکیورٹی کے اوپر بہت سے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں اور ینگسٹرز کے بہت کنسرنز ہیں
کہ جس طرح ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ رسک اور چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور سیکیورٹی کے اوپر مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ اپنا پرسنل بھی انسیڈنٹ بہت بار ہوتا ہے کہ ہم کارڈ کہیں انٹر کرتے ہیں اور وہ کٹ کسی اور اس میں جاتے ہیں, اسپیشلی اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر لگائیں, فیس بک کے اوپر, تو بوسٹنگ کے لیے یا اس کے لیے, تو اس کے یہاں پہ ہمارے پاس آفیسز بھی آبویسلی نہیں ہیں جس سے ہم کلیم کر سکیں. تو یہ بیسکلی کس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے یا بینک کی رسپانسبلٹی؟ آپ کس سے اپنا کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ میرے پیسے کٹے ہیں, اس کا میں کہاں سے حاصل کروں ابھی؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ سوال ہے احمد, اور آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ ویئر کمنگ فرام. ہماری جو کارڈ اور اس پہ جو کیا گیا اسپینڈ ہے وتھ ٹائم, جیسا کہ ہم شروع میں بات کر رہے تھے, ٹیکنالوجی نے مختلف چینلز کھول دیے ہیں. آج سے پہلے کارڈ غالباً صرف اے ٹی ایم مشینز پہ استعمال ہوتا تھا, ادھر کچھ چیلنج نمودار ہونا شروع ہو گئے, پھر ان کا تدارک کیا گیا. اس کے بعد ہمارے ملک میں پوس نیٹ ورک آیا جہاں پہ ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ پوائنٹ آف سیل مشینیں ہوئیں جہاں پہ کارڈ کا استعمال ہوا, وہاں سے کچھ چیلنجز آنا شروع ہوئے. اس کے بعد آف لیٹ یہ ای کامرس اور جو موبائل پیمنٹ گیٹ ویز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کی بدولت یہ سہولت آ گئی کہ آپ اپنے گھر اور آفس کی سہولت میں بیٹھ کے اسپینس آؤٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ اب مزید کچھ اور بھی نئے چینلز آ رہے ہیں. موبائل ایپ اور موبائل سے کی گئی پیمنٹس بذریعہ اسٹیٹ بینک کا جو انیشیٹو راست ہے, یا ایون پی ٹو پی پیمنٹ سے بھی زور پکڑ ہے. سو ٹیکنالوجی اور ہر آنے والا نیا پروڈکٹ اور پروسیس یہ چیلنجز تھرو کرتا ہے کہ جہاں پہ وہ ایک طرف کنوینئنس, کاسٹ اور اسپیڈ, کاسٹ ایفیشنسی اور اسپیڈ لے کے آتا ہے, وہاں پہ چند میں ان عناصر کو نام شرپسند عناصر اگر کہوں بھی نمودار ہو جاتے ہیں جو ہر اس سٹیپ اور ہر اس پروڈکٹ پہ لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اس کو. اب اس کانٹیکسٹ میں بینکوں کے پاس دو رسپانسز ہوتے ہیں. نمبر ایک ایسا انسٹیٹیوشنل رسپانس جس میں بینک انسٹیٹیوشنل لیول پہ اور نیٹ ورک لیول پہ اپنا ڈیٹا, ٹرانزیکشن اور کسٹمر کانفیڈینشیلٹی کو انشور رکھیں کہ وہ کسی طرح لیک نہ ہو, اور یہ ہم کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے پورا اسٹیٹ بینک کا ایک اوور آرچنگ میکینزم موجود ہے. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارے ملک میں فائنینشیل انڈسٹری میں اللہ کے فضل سے کوئی میجر ڈیٹا لیکیج یا کوئی میجر ہیکنگ کا نون آئٹم یا اسکینڈل نہیں آیا. اور اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکس نہیں ہوتے یا ہمارے یہاں اٹیمپٹس نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر آلویز اے اسٹیپ اہیڈ ان دا گائیڈنس آف دا اسٹیٹ بینک, اور ہماری اپنی آئی ٹی اور آئی ایس کی جو پالیسی ہوتی ہے. اس کا جو دوسرا رسپانس ہے اور دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے کسٹمر ایجوکیشن کا, بیکاز ہم اس بات سے مائنڈفل ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن کے دو سرے ہیں. ایک سرا تو بینک سے جڑتا ہے اور ایک سرا اس کنزیومر سے جڑتا ہے جس کے ہاتھ میں کارڈ ہے یا جس کے ہاتھ میں موبائل ہے یا جس کے پاس وہ پن کوڈ یا جس کے پاس وہ ایکسیس کوڈ ہے. یہاں پہ ایک کانسٹنٹ ایجوکیشن اور کانسٹنٹ کمیونیکیشن اور کانسٹنٹ ٹریننگ کا عمل ہے جو کہ آپ بھی نوٹس کرتے ہوں گے کہ بتدریج بینک سوشل میڈیا اور اپنے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام دیتے رہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا پاسورڈ شیئر نہ کیجیے, آپ کسی کو کسی بھی گائز میں چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہوں کہ ہم کہاں سے فون کر رہے ہیں, آپ کوئی اپنی انفارمیشن شیئر نہ کیجیے. بیکاز یہ سوشل انجینئرنگ اور فشنگ کے ایسے انفارچونیٹلی پروسیسز ہیں جو کہ لیبر انٹینسو ہیں, جس میں کسی جگہ 200 لوگ بیٹھ کے یہ ٹرائی کیے جا رہے ہیں کہ وہ احمد فوزان یا نوفل داؤد کو کال کریں اور کہیں کہ جی آپ کا مبارک ہو, ایک انعام نکل آیا ہے. تو شاید میں اور آپ تو اس پہ کان نہ دھریں, لیکن کوئی تیسرا ہمارا دوست یا چوتھا دوست اس پہ کان دھر لے. بڑی خوشی سے فون کرتے ہیں کہ مجھے کال آئی ہے, میرے 10 کروڑ روپے نکل آئے ہیں. اس کا جو تدارک ہے وہ ایک طرف تو مزید انسٹیٹیوشنل کنٹرولز کا ہے کہ جس کے تحت بینکس ٹرانزیکشن کو کوشر کرنے کے لیے کنٹرولز لگائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن بھی ہے, موبائل پاس کی بھی ہے. اس کے علاوہ ٹرانزیکشن لمٹس بھی ہم طے کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی سلپیج ہو ہی گئی ہے کنزیومر سے تو اس کا جو امپیکٹ یا ڈیمیج ہے وہ نہ ہو. سو ایک طرف تو ہم یہ کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کی ایک پرائس ہے جو کہ کسٹمر سروس کے حوالے سے ہمیں پے کرنی پڑتی ہے. بیکاز ہمارے بہت سارے ایسے کنزیومر پھر ہم پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ قدغنیں کیوں لگائی ہوئی ہیں یا آپ نے یہ بار بار ہم سے پن کوڈ کیوں مانگ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال ایک تو وہ ہوتا ہے. جہاں تک کسٹمر اور کنزیومر ایجوکیشن کا تعلق ہے, آئی تھنک ان دا میڈیم ٹو لانگ رن ہمیں
ایک کانسٹنٹ چینل آف کمیونیکیشن اپنے کسٹمر کے ساتھ کھلا رکھنا ہے. ہمیں ان کو تمام ان چینل سے جن کو وہ دیکھتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے ایس ایم ایس ہے, واٹس ایپ ہے, یا ایون ٹی وی اور ریڈیو ہے, ان کو یہ بتاتے رہنا ہے کہ آپ کائنڈلی اپنے کارڈ کو, اپنی کسٹمر ڈیٹا کو, اپنے پن کوڈ کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے. اب میں اسپیسیفکلی آپ کے اس پوائنٹ پہ آتا ہوں جو کہ ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے. بنیاد اس کے پیچھے بھی وہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے اسپیوریس ایلیمنٹ ہیں جو کہ اس ڈیٹا کو ان سائٹ سے قابو کر لیتے ہیں جو کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. سو میری اس میں بھی ریکمنڈیشن ایک تو یہ ہے کہ اس کے استعمال میں بھی محتاط رہنا بہت ضروری ہے. سر محتاط رہنے کے حوالے سے مطلب اسپیشلی جو اس طرح کی کالز آتی ہیں, ہمیں کال آتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اس بینک میں ہے, تو ان کو یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ اس بینک میں؟ دیکھیے میں اس کے سوال میں دو جواب دیتا ہوں کہ جی اگر اپنے کسی رشتہ دار کی بھی کال آ جائے کہ جی آپ کا اکاؤنٹ اس میں ہے, تو آپ پلیز اپنی کوئی انفارمیشن نہ دیجیے. آپ اپنی بینکنگ انفارمیشن کو اپنی ذات سے جڑے ہوئے ایک ڈیٹا کے طور پہ سمجھیے, کسی کو شیئر نہ کیجیے. کیونکہ ہمارے جو ڈیٹا کے جو سینٹرز ہیں یا ڈیٹا کے پوائنٹس ہیں اور یہ جو ہیکرز ہیں وہ اتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں کہ یہ ڈسپرسڈ اور ڈسیپیٹڈ ڈیٹا پوائنٹ سے ایک کنزیومر کے حوالے سے انفارمیشن پک کر لیتے ہیں اور اس کو ایک پیکج بنا کر اس انداز سے نیریٹو آپ کے ساتھ بلڈ کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں سب پتہ ہے. سو انفارچونیٹلی یہ ایک ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. ٹل دا ٹائم ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز ان تمام ڈیٹا پوائنٹس کے اوپر ایسے چیکس لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ یہ بٹس اینڈ پیسز آف احمد فوزانز ڈیٹا از ناٹ اویلیبل ٹو دیم, احمد فوزان مسٹ کیپ ون رول ان مائنڈ کہ جی بینکنگ کے حوالے سے انہوں نے صرف یا خود اپنے ساتھ بات کرنی ہے یا اپنے موبائل ایپ میں اپنا کوڈ ڈالنا ہے. اس کے علاوہ کوئی تھرڈ پرسن, کوئی لنک کلک نہیں کرنا, کوئی لنک کلک نہیں کرنا, کسی کی کال پہ نہیں دھرنا. اگر آپ کا 25,000 کا انعام نکل بھی آیا تو آپ نے کڑوا گھونٹ بھر کے اس انعام کو بھی فورگو کر دینا ہے, اپنا کوڈ نہیں بتانا. اس کے بعد آپ کو بہت سے اور انعام مل جائیں گے اگر آپ یہ کریں گے. بالکل. لیکن سر اگین میں وہ گائیڈ تھوڑا سا کیجیے گا, اگر خدا نخواستہ پھر بھی پیسے نکل جاتے ہیں آپ کی غلطی کے بغیر, تو کیا آپ کلیم کر سکتے ہیں جا کے اپنے؟ ایبسلیوٹلی. سو ہمارے جو کلیم اور لٹیگیشن از اے رانگ ورڈ, کلیم لاجمنٹ کا پروسیس ایک طریقہ کار واضح ہے. ہم بینک کا اسٹانس یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پیسے ہمارے پاس بالکل محفوظ ہیں, نمبر 1. اگر آپ کے پیسے کسی اور جگہ گئے ہیں اور اس میں بینک کے اپنے پروسیس بریچ ہے, دین وی ول ری پے یو. اور اس میں خالی بینک کا جو فیصلہ فائنل نہیں ہوتا, بینک کے کسی بھی فیصلے کو کنزیومر بینکنگ مہتسب میں چیلنج کر سکتا ہے. اور بینکنگ مہتسب ایک بڑا افیکٹو اوور سائٹ کا ادارہ ہے جو کہ اسی لیے حکومت نے بنایا ہے کہ بینک اور بینکوں سے متعلق اگر کوئی ایسی شکایات کنزیومرز کو ہیں جس کے بارے میں وہ مطمئن نہیں ہے بینک کے جواب سے, اور وہ خالی فراڈ کے حوالے سے نہیں, وہ کوئی بھی شکایت ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے وہ بینکنگ مہتسب سے رجوع کر سکتے ہیں. بینکنگ مہتسب کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہماری ہر برانچ ہر ویب سائٹ پہ لکھے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک ایک یہ بھی کنزیومرز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بینکنگ مہتسب کا ایک بڑا فعال ادارہ پاکستان میں موجود ہے جو تمام بینکس کے اوپر ایک اوور سائٹ کے طور پہ موجود ہے. اچھا, مطلب آپ اسے کریں مگر آپ کے پیسے کٹ گئے, آپ کی غلطی کے بغیر آپ وہاں جا کے کلیم کریں, بینک ہیز ٹو پے یو, وہ باؤنڈ مہتسب کے فیصلے کا پابند ہوتا ہے بینک. مہتسب کے فیصلے کا. اچھا, ویسے مہتسب کے فیصلے کے علاوہ بھی ہمارے اپنے دوستوں میں خود سب ایکسپیرینس ہوا کہ فیس بک میں لگائے گئے پیسے کہیں اور کٹ گئے, جا کے بینک میں کلیم کی تو بینک نے پے کیا ہے. سر لوگ کو جو پراپر چینل ہے اس کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ بالکل. سو بینکس جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ ڈیو پروسیس اور ایک طریقہ کار کے تحت کنزیومرز کے کلیم کو ضرور انٹرٹین کرتے ہیں. سر آخری حصے کی جانب باتیں ہوئے بینکنگ سے ریلیونٹ مختلف جو خبریں آتی ہیں اس کے اندر بہت امپورٹنٹ خبر, لاسٹ ایئر ایک کیس چل رہا تھا غالباً اور وفاقی شرعی عدالت نے اس کے اوپر ڈیسیژن بھی کیا کہ یہ جو شرح سود ہے وہ کم ہوگی بتدریج آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں. تو اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ہو یا پھر قابل عمل نہیں ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ایز وی اسپیک جو جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا اٹ اسٹینڈس, اور سن 2027 تک پاکستان کی تمام فائنینشیل انڈسٹری از ٹو کنورٹ ٹورڈز اسلامک اور شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ. تو یہ فیصلہ بھی اسٹینڈ کرتا ہے, اور اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فعال اقدامات بھی لینا شروع کر دیے ہیں, اور مختلف بینکوں کو ان کی ڈفرینٹ ریڈینس کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان انگیج کر رہا ہے. ہمارے بینک میں لائک مینی ادر بینکس
کنونشنل بزنس بھی موجود ہے اور شریعہ کمپلائنٹ ونڈوز بھی موجود ہیں. تو ہمارے انٹرنلی آلریڈی ایک فلیور اسلامک بینکنگ یا شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کا موجود ہے, بٹ ایز وی اسپیک ٹوڈے یہ 2027 کی ڈیڈ لائن از ویری مچ دیئر, اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اسٹینڈ کر رہا ہے ابھی, اور اس میں سے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو انگیج کرنا شروع کر دیا ہے ٹورڈز formulating active plans towards converting into a Sharia compliant business. تو اسلامک بینکنگ اور اسلامک اکنامکس جو ہے وہ ہمارے بہت سے اس کا سولوشن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں, اس کے اندر ہے ایسا حل یا ایسی کوئی چیز؟ Sharia compliant banking has been here fortunately for at least more than 2 decades now in Pakistan. ایک بہت کامیاب اور بہت سکسیزفل ماڈل ہے. اس وقت پاکستان کے جو سب سے بڑے بینک ہیں ان مینی ویز, بینکوں کو بڑا اور چھوٹا میجر کرنے کے مختلف KPIs ہوتے ہیں, بٹ ان مینی KPIs اس وقت پاکستان کے جو سب سے بڑے بینک ہیں وہ ایک شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے, وچ گوز ٹو سے کہ اٹ از اے پروون اینڈ ایکسیپٹیبل موڈ آف بینکنگ ان پاکستان ایز ویل. بہت سارے بینکس بشمول بینک آف پنجاب شریعہ کمپلائنٹ بینکنگس کی ونڈوز چلا رہے ہیں, اور ہماری ہر سال کھلنے والی نئی برانچز میں سے زیادہ تعداد شریعہ کمپلائنٹ برانچز کی ہوتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم آنے والا نیا بزنس زیادہ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ بک کریں. سو یہ تمام ایگزامپلز یہ پروف کرتی ہیں کہ اٹس اے ویری وائبل اینڈ سکسیزفل موڈ آف بینکنگ. اس کے اوپر جس فیصلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں. سو میں اس بات کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اٹ از اے کویسچن آف امبارکنگ ٹورڈز دس جرنی, جو کہ یقیناً چیلنجز کے ساتھ ہوگا, اس میں کوئی ایسا شک نہیں ہے. لیکن ہمارے ہی بینک انڈسٹری میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ بینکوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا ہے فرام اے کنونشنل بینک انٹو اے شریعہ کمپلائنٹ بینک. سو ان تمام عوامل کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ پاسبل نہیں ہے, پاسبل ہے. اٹ از جسٹ اے کویسچن آف امبارکنگ ٹورڈز دیٹ جرنی. دیٹس امیزنگ سر. لاسٹ سر میرا کویسچن یہ, ابھی آپ نے فرمایا کہ بہت سی عوامل ہوتے ہیں, بہت سے KPIs ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پتہ لگتا ہے کہ کون سا بینک چھوٹا ہے بڑا ہے. کسی بھی ایک عام آدمی کو بینک میں کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے, اور بینک کا فیصلہ کرتے ہوئے اگر اس میں 5 سے 6 آپشنز ہیں کہ یہ میرے پاس بینکس ہیں, تو ان کو 5 سے 6 بینکس کو کون سے پیمانوں میں پرکھنا چاہیے اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تو میں ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں اللہ کے فضل سے بینکس اور بینکنگ انڈسٹری بڑے سیکیور فوٹنگ پہ جمی ہے. سو ایز اے بینکر سب سے پہلے تو میں اپنے پوٹینشیل اس کسٹمر کو جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے, ایک اطمینان ذہن میں کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گے ان کی رقم محفوظ رہے گی, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہوتا ہے جہاں سے ہم آپ شروع ہوتے ہیں کہ ہماری یہ جو کمائی ہے اور بڑی جو ہمارا جو سرمایہ ہے کیا یہ کسی ایک بینک میں زیادہ محفوظ ہے یا کم محفوظ ہے. تو میں اس حوالے سے ایک اطمینان سب کو دلانا چاہتا ہوں کہ تمام اسٹیٹ بینک کے ہوتے ہوئے اور اس کی گائیڈ لائنس کے ہوتے ہوئے there is no issue about that. Having crossed that barrier, then obviously کچھ 3 یا 4 چیزیں ہیں جو کہ رکھنی چاہیے. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند آتی ہے کہ ان کے برانچ ان کے گھر کے یا دفتر کے قریب ہو. کچھ لوگ یہ مائنڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے دفتر یا گھر سے ہی بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیز ایک ہو سکتی ہے. نمبر 2, اس بینک سے آفر کی گئی جو پروڈکٹس کی رینج ہے وہ ایک KPI ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کچھ بینکس ہیں جو کہ کنزیومر فائنینسنگ میں بہت ایکٹیو ہیں, ان کے پاس آٹو لونز کی یا مارگیج کی یا کریڈٹ کارڈز کی سہولت موجود ہوتی ہے. کچھ ایسے بینکس ہیں جدھر نہیں ہوتی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی فائنینسنگ نیڈز میں ایک نیڈ لونز کی بھی ہو سکتی ہے, تو غالباً آپ ان بینکوں کو چوز کریں گے جو یہ آفر کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی, کچھ ہمارے بھائی یا بہن ہوں گے جو کہ شریعہ کمپلائنٹ موڈ آف بینکنگ کو پریفر کرتے ہیں, تو غالباً وہ اس بینک کا انتخاب کرنا چاہیں بنسبت اس بینک کے جو کہ کنونشنل کو دے رہا ہے. اینڈ دین فائنلی, اور آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا جا رہا ہے کہ ان بینکوں کا ڈیجیٹل آفرنگ کیا ہے, کیونکہ اب کنزیومر کی جو بیہیویئر ہے اور پرائرٹیز ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل اور ان پرٹیکولر موبائل بینکنگ کی طرف چلی جاتی ہے. سو یہ ضرور آپ دیکھیے کہ اس بینک کی جو موبائل آفرنگ ہے وہ کیسی ہے. کیا اس کے پاس جو ڈیجیٹل چینلز ہیں جن میں ATM, موبائل ایپ, انٹرنیٹ بینکنگ, کارڈز, یہ سارے موجود ہیں کہ نہیں. بیکاز
آنے والے دنوں میں جو ڈیجیٹل کا پلے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا, اور جو بینکس اس میں آگے یا بازی لیتے جا رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کیپچر کرنے میں کامیاب ہوں گے. ایسے ہی آپ نے بہت سے اسٹینڈرڈس بتائے ہیں. ہمارے بہت سے دوست خیر یہ بھی آپ نے بڑھے ہیں, لیکن دوست وہ پریفر کرتے ہیں جو بینک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹس اور اسٹیکس اور برگر سے ڈسکاؤنٹ زیادہ دیتے ہیں. خیر یہ بھی ایک بڑی ایبسولوٹلی جی, یہ اور یہ بھی کنزیومر ڈیمانڈ کے اوپر ہو رہا ہے. یہ سر یہاں بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے سوال بھیجا ہے آپ کی اجازت سے, وہ بھی لاسٹ پوچھ رہے تھے میوچل فنڈ اور سیونگ اکاؤنٹ کیسے ڈفرینٹ ہیں, اینڈ واٹ آر میوچل فنڈز. اوکے, سو بنیادی ڈفرینس میں اگر بتانا چاہوں, سیونگز اکاؤنٹ آر پروڈکٹ آف بینکس. بینکس اپنے کسٹمرز کے لیے یہ اکاؤنٹ آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس پیسے رکھوائیں, اس کے اوپر ہم آپ کو X% انٹرسٹ یا پروفٹ دیں گے. جبکہ میوچل فنڈز آر فنڈز جو کہ ہماری ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو کہ ایک طریقے کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آفر کرتی ہیں. میوچل فنڈز بنائے جاتے ہیں ٹو میک اٹ کنوینئنٹ فار انویسٹرز لائک یو اینڈ می who want to invest in the stock market but we don't know about the stock market. We don't have the time or the knowledge کہ کون سے شیئرز, کون سے اسکرپس, کون سی سیکیورٹیز ہمیں لینی چاہیے, ہولڈ کرنی چاہیے. ہمیں ایک جنرل آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے. سو فار انویسٹرز لائک یو اینڈ آئی جن کے پاس فار سم ریزن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیل میں ان شیئرز کے بارے میں نالج لے سکیں, دا ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو کہ SECP کے اندر ریگولیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں ود پراپر گائیڈ لائنز اینڈ ریٹنگس, وہ ان فنڈس کو لانچ کرتی ہیں اور اس میں کلیئرلی ڈیفائنڈ انویسٹمنٹ آبجیکٹیوز تعین کرتی ہیں. سو کچھ فنڈس کو وہ اس طریقے سے لانچ کرتی ہیں کہ یہ ایک کیپٹل پروٹیکٹڈ فنڈ ہے, اس میں اگر آپ اپنا پیسہ جمع کرائیں گے تو آپ کا کیپٹل پروٹیکٹ رہے گا. کچھ فنڈس کو وہ ایک ہائی گروتھ ہائی رسک کے حوالے سے لانچ کرتی ہیں, کچھ کو لو گروتھ لو رسک کے حوالے سے لانچ کرتی ہیں. سو انویسٹرز اپنے رسک پروفائل کے حوالے سے ان میوچل فنڈز میں شمولیت کر کے ان کے تھرو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. سو میں اور آپ پرٹیکولر شیئرز نہیں خرید رہے ہوتے, میوچل فنڈز خرید رہے ہوتے ہیں. میوچل فنڈز تھوڑے سے بائی ڈیفینیشن کمپلیکیٹڈ پروڈکٹس ہیں, بہت زیادہ نہیں, تھوڑے سے. اس کے لیے اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. بٹ بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سیونگز پروڈکٹس بینکس کی پروڈکٹس ہوتی ہیں, جبکہ میوچل فنڈز اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی طرف سے بنائے گئے فنڈز ہوتے ہیں. اوکے, تو کون سا پریفر کرنا چاہیے, وہ آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ, آپ کے اپنے رسک ایپیٹائٹ اور ریٹرن کی جو آپ کی اس وقت خواہشات ہیں اس کے حوالے سے آپ کو چوز کرنی چاہیے. آئی آلویز ریکمینڈ کہ آپ ایک پورٹ فولیو بنائیں. نیور پٹ یور ایگز ان ون باسکٹ. آپ اپنے رسک ایپیٹائٹ اور کیش فلو کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے مختص کریں کہ میں نے کچھ پیسہ سیونگ ڈپازٹ میں رکھنا ہے, X% میوچل فنڈ میں رکھنا ہے, X% میں نے کسی اور سیکیورٹی ٹائپ میں رکھنا ہے. اس سے آپ کو اپنی زندگی میں رونما ہونے والی ڈفرینٹ نیڈس اور ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے آسانی ملتی ہے. اور جن کے پاس بھی کوئی مطلب فری کچھ پیسے یا کیپٹل پڑے ہوئے, ان کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ان میں سے کسی ایک میں انویسٹ کر لیں, منتھلی ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریٹرن آتا رہے گا. میں بالکل ریکمینڈ کروں گا, بٹ آفٹر ڈوئنگ پراپر ڈیو ڈیلیجنس اینڈ ریسرچ. میری صرف واحد ایڈوائس ہوگی کہ کسی کے کہنے پہ نہ کیجیے. آج کل تمام انفارمیشن انٹرنیٹ پہ موجود ہے, پروز اینڈ کونس. یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جو کہ بہت سارے انویسٹرس کو بنیادی چیزیں بتاتی ہیں. تو بی این ایکٹیو انویسٹر بٹ اونلی آفٹر ڈوئنگ پراپر ریسرچ. بالکل صحیح ہے سر, تھینک یو ویری مچ. آپ کے انسائٹس کا بہت اچھی ویلیبل ڈسکشن رہی ہے. آپ کے احمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ احمد, آپ نے مجھے اپرچونیٹی. تھینک یو تھینک یو جی, تھینک یو. گریٹ جی, اٹ واز ویری نائس. یار یہ آپ نے دکھا تو دیا, یہ یقیناً سارے میں نے اور آپ نے میرے کھاتے میں ڈال دیا, پر چائے آئی نہیں. چائے میں